اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج برس 16 بروز جمعرات ہم لوگ سورۃ الانفال کا سبق نمبر 5 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ گزشتہ لیکچرز کے اندر ہم سورۃ الانفال کے 4 اسباب ان کی ایکسرسائز کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے۔ آج سورۃ الانفال کا 5واں سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال کے 5ویں سبق کی ابتدا اللہ تعالیٰ کفار سے خطاب فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولین وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله۔ فرمایا قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دو، للذین کفروا کفار سے، ان ينتهوا ان کا معنی ہوتا ہے اگر، ينتهوا باز آ جائیں، یغفر لهم یغفر معاف کر دیا جائے گا، لهم میں ما جو قد سلفا ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کفار سے مخاطب ہیں، خطاب فرما رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کفار سے خطاب فرما رہے ہیں۔ فرمایا قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، کس سے کہہ دیجئے؟ للذین کفروا کفار سے، ان ینتہوا اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو یغفر لہم ما قد سلفا جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ کفار اپنے کون سے افعال سے باز آ جائیں؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جائیں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر پڑھا ہے کہ کفار کا سب سے بڑا جرم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت تھی۔ اللہ کے بھیجے ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا انکار تھا، قرآن پاک کا انکار تھا، تو یہ ان کے سارے جرائم تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو یغفر لہم ما قد سلفا جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے افعال سے باز آ جائیں کا مطلب یہ ہے کہ کفر چھوڑ کر ایمان میں داخل ہو جائے، ایمان اختیار کر لیں، اس دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر کچھ ایسے اعمال بیان فرمائے ہیں کہ ان کے کرنے سے انسان کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرمایا کہ من حج البیت جو شخص بیت اللہ کا حج کرتا ہے اور اس میں اس کے تمام ارکان کا، شرائط کا خیال رکھتا ہے اور اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان تکلیف سے محفوظ رہتے ہیں، جو اس اہتمام سے حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے حاجی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر جب کفر چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، ایمان کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی برکت سے، اسلام کی برکت سے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ان ینتہوا اپنے افعال سے باز آ جائیں سے مراد، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر وہ کفر چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں اور اپنے افعال سے باز آ جائیں تو سابقہ سارے گناہ ان کے کیا ہو جائیں گے؟
معاف ہو جائیں گے. یغفر لہم ما قد سلف، اس آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کفار سے مخاطب ہے. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور کا معنی ہوتا ہے اور، ان کا معنی ہوتا ہے اگر. یعودو کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، پھر سے وہی کام کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں فقد مزت، مزت کا معنی ہوتا ہے گزر چکی، ہو چکا، جو طریقہ جاری ہو چکا. سنت الاولین، اگلے لوگوں کے حق میں. اولین اگلے لوگ، یعنی پچھلے لوگ جو سابقہ امتیں گزر گئی ہیں، یا ان کے بڑے جو آباء و اجداد گزر گئے ہیں، تو جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں برتا وہی ان کے حق میں بھی برتا جائے گا. اور خاص طور پہ یہ سورت چونکہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، تو اس میں غزوہ بدر میں جو 70 کے قریب بڑے بڑے کفار مارے گئے، بڑے بڑے ان کے شاہ سوار اور بڑے بڑے ان کے سپہ سالار، بڑے بڑے بہادر لوگ اور بڑے بڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مارے گئے. تو اللہ تعالیٰ بچ جانے والے کافروں سے کہہ رہی ہیں کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے آپ کو سدھارنے کا ایک موقع اور عطا فرمایا ہے، تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ فرما رہے اگر باز آ جاؤ گے اپنے افعال سے تو یاد رکھو یغفر لہم ما قد سلف، اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. وَإِن يَعُودُوا، اور اگر باز نہ آئیں، پھر سے وہی حرکتیں کرنے لگے، وہی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، وہی اسلام کے راستے میں روڑے اٹکانا، وہی اسلام کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرنا، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانا، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے پراپیگنڈے کرنا اور منصوبے بنانا، تو اللہ فرماتے کوئی بات نہیں، فقد مزت سنت الاولین، تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو پچھلے لوگوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ جس طرح سے پچھلے لوگ اللہ کی پکڑ میں آئے تم بھی اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے. تو اس موقع کو غنیمت جانو اور توبہ کر لو اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. بہرحال اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. بہت معنی ہوتا ہے اور قاتلوہم، ان لوگوں سے لڑتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا، باقی نہ رہے، فتنۃ فتنہ، ویکون اور ہو جائے الدین دین، کلہ سب، للہ اللہ کا. وقاتلوہم حتیٰ لا تکون فتنہ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے. اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے، اور ایمان والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. صاحبو اس آیت کریمہ کا معنی سمجھ لیجئے. اس آیت کریمہ کا معنی سمجھنے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں اور غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کافروں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ باقی نہ رہے. فتنے سے کیا مراد ہے؟ فتنے سے مراد کفر نہیں ہے، کفر تو موجود رہے گا، آخر تک دو جماعتیں تو رہیں گی نا، ایک اللہ کو ماننے والی اور دوسری منکر. تو سارے کے سارے مسلمان تو نہیں ہو سکتے نا. تو فرمایا کہ یہاں پہ فتنے سے مراد کفر نہیں ہے کہ کفر کو ختم کرنا، لڑتے رہو یہاں تک کہ ایک بھی کافر دنیا میں باقی نہ رہے. یہ بات تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. فرمایا فتنہ، فتنے سے مراد یہاں پہ کفر کا فساد ہے. کفر کا فساد کیا ہے؟ یہی جو ابھی میں نے اوپر عرض کیا کہ جن افعال سے اللہ تعالیٰ انہیں منع فرما رہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت، اسلام اور مسلمانوں کے راستے کے اندر روڑے اٹکانا،
ان کے خلاف طرح طرح کے پراپیگنڈے کرنا، منصوبے بنانا، اسلام اور مسلمانوں کو ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہنا، اور اس کے لیے اپنی جان، اور حتیٰ کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا اپنا مال بھی کافر لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں جب تک وہ اپنے اس فساد، کیونکہ یہ فساد ہے، اس سے فساد پھیلتا ہے دنیا کے اندر، زمین کے اندر، تو جب تک کافر لوگ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آ جاتے ان سے لڑتے رہو، اور جو کافر یہ کام کرتے ہیں ان سے ہماری لڑائی ہے، اور جو کافر یہ کام نہیں کرتے تو ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، لکم دینکم ولی دین، ہمارے قرآن کا واضح اعلان ہے کہ ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اس آیت کریمہ کا معنی امید ہے صاحبوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ کفر کا فساد باقی نہ رہے، فتنہ ختم ہو، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سب خدا کا ہو جائے۔ دین تو پہلے ہی اللہ کا ہے، دین سے مراد یہ ہے یہاں پہ کہ جو لوگ اسلام پر، دین پر عمل کرنا چاہیں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، تب تک ان سے لڑتے رہو۔ فَإِنِ انتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ فرما رہے فَإِنْ، اگر انتہو باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بما، جو یعملون، یہ کام کرتے ہیں، بصیر، انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کافروں کو پیچھے وارننگ دی تھی اور انہیں فرمایا تھا کہ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ، اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، اور جو کچھ ہو چکا یعنی ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اگر یہ حکم سننے کے بعد کوئی کافر یہ کہتا ہے کہ جو ٹھیک ہے میں باز آ گیا، میں نے توبہ کر لی، تو اللہ فرما رہے ہیں اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اوپر سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں، اور جو کام بھی وہ کرتے ہیں، جو عمل وہ کرتے ہیں، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اس ایک اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں۔ واو کا معنی ہوتا ہے اور، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، تولو، روگردانی کریں، تو فعلموا، جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مولاکم، مولا کا معنی ہوتا ہے حمایتی، کم، تمہارا، نعمہ، خوب، المولا حمایتی ہے، اور نعمہ، خوب، النصیر مددگار ہے۔ مسلمانوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیت کریمہ کے اندر کفار کو وارننگ دی اور انہیں فرمایا کہ وہ اپنے فعال سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے فعال سے باز آ جائیں تو فبیہا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ باز نہ آئیں بلکہ پھر سے وہی حرکتیں کرنے لگیں، روگردانی کریں، تو مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے، یعنی مسلمانوں کا حمایتی اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا حمایتی کوئی اور ہو نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اس سورہ انفال کی ابتدا میں ہی پہلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ایمان والوں کی 5 صفات بیان فرمائی تھی، تو ان میں سے ایک صفت ان کی یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ وہ ہر طرح کے موقع پر مسلمان جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اس بات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کافر اگر پھر سے وہی حرکتیں کرنے لگے، پھر سے مسلمانوں کے مقابلے پہ اتر آئیں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں، صوبے بنائیں، پروپیگنڈا کریں، تو کوئی بات نہیں۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، جس اللہ نے پہلے تمہیں فتح عطا فرمائی ہے وہی اللہ تمہارا بھی تمہاری مدد فرمائے گا۔ نعم المولا، وہ خوب حمایتی ہے، اور ونعم النصیر، خوب مددگار ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بیان کیا۔ سورہ انفال کی ابتدا مال غنیمت کے متعلق سوال سے ہوئی تھی کہ یسألونک عن الانفال، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مجاہدین نے مسئلہ دریافت کیا، پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ مال غنیمت بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول کا حق۔ تو
میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ اس کی تقسیم کا جو صحیح طریقہ کار ہے تو یہ بنیادی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کا حق، لیکن تقسیم یہ مجاہدین میں ہی ہوتا ہے، تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ 5ویں سبق میں آئے گا۔ وہ اس آیت کریمہ کے اندر آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بیان کیا۔ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ سننے سے پہلے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار سمجھ لیجیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مال غنیمت کو برابر 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس میں سے جو 4 حصے ہوتے ہیں وہ اس جنگ میں شریک تمام مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں، چاہے انہوں نے جنگ کے اندر کوئی بھی خدمت سر انجام دی ہو۔ جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی تو صحابہ کرام مسلمان 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو میدان جنگ کے اندر لڑ رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے تھے اور آپ کا پہرا دے رہے تھے، کوئی کافر آپ کے قریب نہ آنے پائے، دشمن کا کوئی وار آپ تک نہ پہنچنے پائے۔ اسی طرح سے جب جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کافر میدان چھوڑ کر بھاگے، تو کچھ مسلمانوں نے تو میدان میں ان کا مقابلہ کیا، اور کچھ مسلمان ایسے بھی تھے کہ جب کافر میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں تو انہوں نے ان کافروں کا پیچھا کیا اور کافی دور تک ان کا پیچھا کیا، اور جب یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ واپس نہیں آئیں گے تو پھر وہ واپس آئے۔ تو اس طرح صحابہ کرام 3 گروہوں میں تقسیم، اس لیے بعد میں پھر جب مال غنیمت اکٹھا ہوا تو صحابہ کرام میں اختلاف رائے پیدا ہوا کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ کس کا حق ہے۔ تو جو لوگ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے وہ کہنے لگے ہمارا یہ بنیادی طور پہ حق ہے، لڑائی تو ہم نے کی ہے، ہماری وجہ سے فتح ملی ہے۔ اور جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دے رہے تھے وہ کہنے لگے اصل خدمت تو ہم نے سر انجام دی ہے، اس لیے ہمارا حق ہے۔ اور جن لوگوں نے کافروں کا میدان سے باہر بھی پیچھا کیا تھا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اس پہ زیادہ حق ہمارا ہے، ہم میدان میں بھی لڑے ہیں اور پھر ان کے پیچھے تک بھی گئے ہیں۔ تو اسی طرح سے عرض یہ کرنے کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت کے جتنا بھی مال غنیمت ہو وہ سارا کا سارا مال غنیمت جو ہے اس کو برابر 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور 4 حصے اس میں سے اس جنگ میں شریک تمام مجاہدین میں، چاہے انہوں نے کوئی بھی خدمت سر انجام دی ہو، وہ اس جنگ میں شریک تھے تو ان کو وہ حصہ اپنا ملے گا، تو برابر ان میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کا نکال لیا جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کا جو 5واں حصہ نکالا جاتا ہے وہ اس آیت کریمہ کے مطابق وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ 4 لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اہل قرابت یعنی جو مجاہدین اس جنگ میں شریک تھے ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور غریب ہیں مستحق، ان کو دیا جاتا ہے اس میں سے کچھ مال۔ والیتامى یتیموں کو دیا جاتا ہے، والمساکین اور محتاجوں کو دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وابن السبیل اس مال میں سے کچھ حصہ مسافروں کی فلاح و بہبود پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مال غنیمت کی تقسیم کا شرعی طریقہ کار ہے جو کہ اس آیت کریمہ کے اندر سورہ انفال کی اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 41 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جان رکھو کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور 5واں حصہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ 4 لوگوں کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ اس میں سے کچھ جو ہے وہ نکالا تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے نام کا نکل جاتا ہے، لیکن اس میں سے کچھ حصہ اہل قرابت یعنی غریب رشتہ داروں کا۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا یہ انداز بیان ہے یا قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نیک کاموں میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہاں پر سب سے پہلا مصرف جو بیان کیا گیا ہے یا سب سے زیادہ ہمارے مال کا مستحق جن لوگوں کو قرار دیا گیا ہے وہ اہل قرابت ہیں، یعنی قریبی رشتہ دار ہیں، جن کو قرآن کی زبان میں اولی الارحام یعنی جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہوتا ہے کہا گیا ہے۔ اور ہر معاملے کے اندر یہ مسلمان کو تعلیم دی گئی ہے، اس کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ صدقات واجبہ ادا کرے
یعنی کہ زکوٰۃ وغیرہ دے یا صدقات نفلہ ویسے ہی صدقہ وغیرہ ادا کرے، تو ہر معاملے کے اندر سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا، خون کے رشتہ دار جو ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا، اور ان میں اگر کوئی مستحق ہے تو ہمارے مال کے سب سے پہلے حقدار وہی ہیں۔ تو اسی طریقہ کے مطابق، اسی اسلوب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مال غنیمت کی تقسیم کرتے ہوئے بھی مجاہدین کے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور غریب ہیں، مستحق ہیں، تو مال غنیمت میں سے بھی انہیں حقدار قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد الیتامہ دوسرے نمبر پہ یتیم لوگ ہیں قرآن پاک کے اندر، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یتیموں کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور یتیموں کے ساتھ آپ کا برتاؤ وہ مثالی تھا۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کا خیال رکھا۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار مسلمانوں کو یتیموں کے حقوق ادا کرنے کا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو ڈانٹنے سے، اس کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے، اس کا دل دکھانے سے منع کیا گیا۔ تو یتیموں کے بڑے حقوق قرآن کے اندر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، ورنہ میں ضرور عرض کرتا۔ والمساکین، محتاج، یعنی جو لوگ رشتہ دار تو نہیں ہیں مجاہدین کے لیکن ہیں محتاج، ہیں حقدار، تو ان کا بھی اس میں، غریب لوگوں کا، غرباء کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں حق رکھا۔ ابن السبیل، ابن السبیل عربی زبان کے اندر مسافر کو کہتے ہیں۔ تو مسافر جو ہے اس کی فلاح و بہبود کے لیے، یعنی مسافروں کو جو ہے آرام پہنچانے کے لیے، ان کی سہولت کے لیے جو ہے وہ اس میں سے مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مال غنیمت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سا اس کا معنی اور مفہوم کا جو میں نے چاروں کا عرض کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، مال غنیمت والی آیت کا ترجمہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کل عرض کروں گا۔ تو آج ہم نے سورۃ الانفال کے سبق نمبر 5 کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھا ہے، آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 40 تک۔ تو اس کو آپ حضرات اچھے سے یاد کر لیجئے گا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائریکٹ کر دیں۔